अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को AGN न्यूज़ की जानिब से, मेरी जानिब से, डॉक्टर मुज़म्मिल एहसान की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद उल फितर का दिन है, खुशियों वाली ईद है और आज तो मौसम भी बड़ा खूबसूरत हुआ है। आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से आखिरी रोज़े कितने खुशगवार गुज़रे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ पे इतना खूबसूरत मौसम बना दिया कि ईद बड़ी ठंडी भी हो गई है। वैसे भी ये मीठी ईद इसे कहा जाता है। खूबसूरत अंदाज़ में हम आपके साथ वक्त गुजारते रहें, जिस तरह हमने माह रमज़ान आपके साथ गुजारा, आज ईद के दिन भी आपके साथ हैं। डॉक्टर मुज़म्मिल मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा को ईद मुबारक कहेंगे। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से सब देखने वालों को, जो जिस शहर से देख रहे हैं, जिस मुल्क से देख रहे हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो ईद है, ये ईद का जो त्यौहार होता है, ये हमें आपस में मिलाने के लिए होता है, खुशियों वाला दिन होता है। और आज मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूँगा अपने तमाम इदारों को कि बड़े खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने जो ईद के इंतज़ामात किए, जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम चीज़ें देख रहे हैं। आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे मौजूद हैं, आपसे बातचीत भी करेंगे, आपसे ईद के दिन, कि आपका ईद का दिन कैसे गुज़रता है, ईद के दिन क्या क्या करते हैं, कैसी मसरूफियत होती है, और जिस फील्ड से हैं इस फील्ड में आप लोग कैसे आए, फिर सफ़र कैसा रहा। बहुत सारी बातें आपके साथ करने के लिए हमारे साथ इंतहाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, सीनियर तर्जियागार हैं और AGN न्यूज़ का मुकम्मल तौर पे हिस्सा हैं। आप हमेशा इन्हें हमारी स्क्रीन से देखते रहते हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है हालात हाज़िरा पे। शेख यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब को ईद मुबारक कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपकी तशरीफ़ आवी का भी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? राज़ी बाजी हैं? शुक्र अल्लाह। मौसम बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत हुआ है और ईद तो फिर छोटी ईद, फिर खुशियों वाली ईद, मीठी ईद। क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए? पहला पैगाम क्या जाएगा ईद मुबारक का? जी अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अपने जो भी मुसलमान भाई हैं उनको मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जो मौजूदा जो कंडीशन चल रही है इस वक्त, जो हमारी मुल्की सूरत-ए-हाल है, उसके हवाले से मैं तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं अपने और तमाम हुकूमती जो इंतज़ामात हैं, तमाम सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरीके के साथ वो हमारी और हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं और जिनकी वजह से हम ये ईद मना रहे हैं। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से इनको भी ईद मुबारक पेश करता हूँ। वाह वाह वाह। शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्हीं के साथ मेरे बड़े पसंदीदा शायर, पसंदीदा शख्सियत, जब से हमने आपको देखा, फिर आपको फॉलो किया, हमेशा से हम आपके लिए दुआगो भी इस अंदाज़ में रहते हैं कि आपने हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा काम किया है। जो चीज़ें हम लोगों को मुहैया नहीं हुई, जो ताउन हमारे साथ नहीं किया गया बड़ों की जानिब से, आपने वो किया है। नजम फैलो के CEO और इसके रूह रवां जी नजम हमारे साथ मौजूद है। नजम भाई को अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक नजम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तरफ से AGN के तमाम नाज़रीन को ईद उल फितर की ठंडी और मीठी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। नजम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज ईद उल मुबारक का दिन है। सबसे पहले पैगाम मोहब्बत जाएगा AGN न्यूज़ से, उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारे रहेगा कि कैसा दिन गुजर रहा है, कैसा मौसम है, क्या फील कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, जो मौसम है ना, उसने जिस तरीके से करवट ली है, मतलब सर्दी है, दरवाजे तक जाती है, वापस आ जाती है। अच्छा भी है, और जैसे ही हम कंबल या रज़ाई उसको समेटने लगते हैं तो साथ ही वो फिर जो है वो दस्तक दे देती, मैं अभी इधर ही हूँ। ऐसे ही तो है, ये एक बड़ा खूबसूरत सा इम्तजाज है, और जितने खूबसूरत तरीके से ये रोज़े गुजरे हैं, ठंडे गुजरे हैं, और मैं कहता हूँ यकीनन लुत्फ़ लिया होगा सब ने इस जो है रमज़ानुल मुबारक का, और यकीनन इबादत की अल्लाह ताला की जो है हुज़ूर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है दुआएं भी की होंगी, शब कदर हम गुजारी। और आपका ख़ास तौर पर AGN का मैं इस मामले में खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से एक बहुत उम्दा प्रोग्राम जो है पूरा रमज़ान इन्होंने मुनक्कद किया है, और बड़े खूबसूरत तर्ज़िए और खूबसूरत गुफ्तगू हमें देखने को। डॉक्टर मुज़म्मिल हमारे साथ और जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी जानिब पर बढ़ेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं जो है सर को थैंकफुल हूँ कि ये जो है तशरीफ़ लाए हमारे चैनल पे AGN पे। सर थैंक यू सो मच। ये जो है ये बहुत मौज़िज़ इंसान है। इनका नाम जो है वो है डॉक्टर आलमगीर। ये ना सिर्फ एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जहाँ पे ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो है एक्टिंग में भी बड़े माहिर हैं। इनके काफ़ी ड्रामास भी मैं देखती हूँ और वहाँ से इंस्पायर्ड होकर हमने आज इनको जो है
اپنے اس ایپیسوڈ میں انوائٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے چینل کو اور ہمیں جو ہے دیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عید کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا دن کیسے گزر رہا ہے, آپ یہ بتائیں کہ کیسے گھر والوں کے ساتھ اپنی جو ہے سیلیبریشن کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں بھی اس میں سے ٹائم دیا ہے, تو تھوڑا سا ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. جی ڈاکٹر مزمل بہت شکریہ. تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہوں گا, میرا نام علمدار ہے, علمدار ہے, علمگیر نہیں. تو باقی جہاں تک عید کے دن کے گزرنے کا آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں عید ہے انعام. انعام کیا, ہم نے جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق فرض ادا کرتے ہوئے جو روزے رکھیں اور ان روزوں کا احسن طریقے سے مکمل ہونے کے بعد جو خوشی کا جو عالم ہوتا ہے نا, اس کو عید کہتے ہیں. تو عید جو اس دفعہ کی عید اس لحاظ سے بہتر ہے, پہلے تو رمضان اس لحاظ سے بہتر ہے کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ گزرا وہ رضائیوں میں گزارا, دوسرا عشرہ گزرا وہ پنکھوں کے نیچے گزارا, اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ کمبل میں لے کے ہم گزارا. اسی طرح جو ہماری جو عید ہے نا, وہ ٹھنڈی بھی, جیسے علی نے کہا ٹھنڈی بھی عید ہے, میٹھی بھی عید ہے, اور خوشیوں سے بھرپور عید ہے. تو آلدو کہ ہمیں اگر دیکھا جائے بینگ اے مسلم جو صورتحال ہے, انٹرنیشنل صورتحال ہے یا ملکی صورتحال ہے, ہم ایک کشمکش, ایک افراتفری میں ہیں, ایک جنگ کا ماحول ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو عید کا موقع نصیب کیا ہے. سر یہ بڑا خوبصورت دن ہوتا ہے کہ اس میں ہم عید نماز پڑھنے کے بعد سب کو جب گلے ملے رہے ہوتے ہیں, یہ بھائی چارے کا دن ہوتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو ناراض ہوتے ہیں ان کی صلح بھی ہو جاتی ہے اس دن میں, کہ بندہ کہتا ہے کہ عید کا دن ہے, چلو یار صلح کرتے ہیں, قدورتیں ختم ہوتی ہیں. یہ بڑا خوبصورت دن ہے. بسم اللہ. تو دوسرے لوگوں کی طرح جیسا کہ علی نے کہا کہ عید کا جو اجتماع ہوتا ہے, محلے میں جو لوگ ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ میل ملاقات ہو جاتی ہے. اصل عید دیکھا جائے نا تو بچوں کی عید ہوتی ہے. ہمیں آج بھی وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ صبح عید ہوگی تو ہمیں نئے کپڑے ملیں گے, نئے جوتے ملیں گے, عیدی ملے گی تو ہم یہ جائیں گے, دوستوں کے ساتھ جائیں گے. تو جب بڑے ہوئے خوشیاں وہی ہیں, عیدیں وہی ہیں, لیکن سوچنے کے انداز بدل گئے. کبھی عید منایا کرتے تھے, ابھی عید گزارا کرتے ہیں, ابھی عید گزارتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ سے آئیں گے کہ بچپن میں ہم عید کیسے گزارتے تھے اور ابھی کیا آگے بڑھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. اچھا جی, جو اب آج کے ہماری مہمان ہیں یہ بھی بڑی ایک اچھی پرسنالٹی ہیں. ان کا نام جو ہے مس روشینہ ہے, اور یہ جو ہے نہ صرف یہ ایک فاؤنڈر چلا رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا بیکنگ کا بہت اچھا کام ہے, اور اتنا زبردست یہ کام کر رہی ہیں. ابھی جو ہے یہ ظاہر ہے گرینڈ مدر بھی ہیں, اس کے باوجود جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں. اور ان کو دیکھ کے مجھے ایک چیز ملی ہے کہ آپ کسی بھی ایج میں چلے جائے پر آپ کے اندر ایکٹیو آپ کو ہونا چاہیے, آپ کے اندر ایک پیشن ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. اور ماشاءاللہ جس طرح سے یہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں, اپنی فیملی کو ٹائم دے رہی ہیں, اپنے پروفیشنل کو ٹائم دے رہی ہیں, ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس ایج میں آ کے یہ سب کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی بہت ہی زبردست ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے ان کا جو کام کرنے کا مجھے شوق نظر, کیونکہ بہت شارٹ ٹائم میں جب میں نے ان کو انوائٹ کیا تو انہوں نے ایک بھی سوال مجھ سے نہیں پوچھا, فوراً انہوں نے بولا کہ یس میں آؤں گی, کیوں نہیں آؤں گی. تو سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ میم کہ آپ نے جو ہے اتنا اچھا ہمیں آنسر دیا, یہ نہیں کہا کہ میں کیوں آؤں یا اتنا شارٹ ٹائم ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می, کیونکہ میں واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں اپنے آپ کو اس معاشرے میں اس لیے بہت تنہا محسوس کرتی ہوں کہ میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں, تو مجھے میرا ساتھ نہیں دیتے ہیں, اور میں بہت کچھ کرتی ہوں کسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے. اور یہ مجھے ایک موقع آپ لوگوں نے دیا ہے کہ میں آپ کی تشریف آوری کا میم بہت شکریہ, آپ سے مل کے بات کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور آپ ہمارے لیے بڑے ہیں, قابل احترام ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جس طرح آپ سے گزارش کی اور آپ شارٹ ٹائم پہ آ گئی ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ کا بیکنگ کا کام ہے کچھ ہمارے لیے لے کے بھی آئی ہیں, چونکہ آج عید کا دن ہے اور خوشیوں کا دن ہے, میٹھی عید ہے تو اس پہ میٹھا تو بہت. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں گرینڈ مدر ہوں اور موم ہوں, تو مجھے تو یہاں بھی میں نے ابھی یہ ڈکلیئر کیا کہ میں بیبی بومر ہوں, تو شاید سب سے بڑی ہوں اس وقت بھی میں بیٹھی ہوئی یہاں پر. تو میں اپنے بیکرز کو چھٹی دے چکی تھی, اپنا کیفے بند کر چکی تھی, بیکری بھی بند کر چکی تھی, لیکن مجھے یہ اچھا موقع ملا سب سے ملاقات کرنے کا, تو میں نے یہ پھر خود بنایا. تو ویسا تو نہیں ہوگا جیسے بیکرز بناتے ہیں, لیکن مزہ ویسا ہی ہوگا جو میرا دیا ہوا ہے. آگے بڑھیں گے ڈاکٹر صاحب, بسم اللہ.
अच्छा जी, जो अब हमारे साथ एक और मेहमान हैं, ये किसी तारुफ के तो मोहताज है नहीं, क्योंकि सर नाजिश है, और मैं इनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और वेलकम करना चाहूँगी अपने AGN न्यूज़ चैनल में, क्योंकि इन्होंने भी जो है मुझे बड़ा अच्छा जो है रिस्पांस दिया, और आज ये अपने बहुत ज़्यादा कीमती टाइम से निकाल के हमारे पास आए। ये भी एक फाउंडर भी चला रहे हैं, बहुत कुछ IT के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो आजकल की हमारी यूथ है उनको इन्होंने बड़ा अच्छा एक इंस्पायर किया हुआ है अपनी पर्सनैलिटी से। और सेकंड जो इनकी सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि इन्होंने हर इंसान को, वो चाहे लड़का है लड़की है किसी भी एज में है, ये इनको जो है कह रहे हैं कि आप आएँ मेरे पास। जब फर्स्ट टाइम मेरी और इनकी मीटअप हुआ तो इन्होंने मुझे भी कहा कि आप जो है मेरे जो है अदारे का हिस्सा बने, इसमें जो है ना सिर्फ आपको सीखने का मौका मिलेगा बल्कि कमाने का भी मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि कमाना जो है आजकल हर इंसान की ज़रूरत है। तो इनकी ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ना सिर्फ ये अपने बारे में सोचते हैं बल्कि ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है इस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मैं वेलकम करूँगी सर का, और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी कि आप जो है मेरे शो में आए और आपने आकर जो है इस शो का जो है चार चांद लगा दिए। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, AGN न्यूज़ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और जैसे कि आपने थोड़ा सा बताया, ईद के इस मौके पर जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं कि हमने एक इंस्टीट्यूट लॉन्च किया रिसेंटली जिसका नाम है फिनटेक एज इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये फिनटेक एज इंस्टीट्यूट मैंने एक बैठे बैठे एक दिमाग में, क्योंकि मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के साथ लेक्चर देने जाता था तो या दूसरे जब भी मुझे कभी बुलाया जाता था, तो मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी यूथ के लिए जो मिसिंग लग रही थी कि मेरे बच्चे जो हैं उनके पास रोज़गार नहीं है। एक बच्चा जो है ना वो MBA करता है और वो बैंक में आ जाता है, इंटरव्यू देता है और वो 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार की नौकरी मांग रहा है। तो ये मुझे लगा था कि ये एक जुल्म है उस बच्चे के साथ, उसके माँ बाप के साथ जुल्म है कि वो 60-70 लाख रुपए की डिग्री करने के बाद एक बच्चा जो है ना अगर वो 40 हज़ार या 50 हज़ार की जॉब करता है, तो सबसे पहले तो हमें ये ट्रेंड चेंज करना है। हमने एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने हैं, हमने सर्वेंट्स पैदा नहीं करने। तो बच्चों को उसके लिए फिर हमने एक ये सोचा कि आज दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कौन सी ऐसी एजुकेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जा रही। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ फिनटेक एज फिनटेक क्या होती है? जितनी भी फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन हैं, आपने नाम सुने होंगे। पाकिस्तान में अगर इजी पैसा, जैज़ कैश, हर बंदे को नाम याद है। तो दीज आर फिनटेक्स। तो उसकी एजुकेशन क्या है? फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक, हर बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, उसका रोल क्या है, उससे हम कैसे काम ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है ब्लॉकचेन। आपकी हर फाइनेंशियल सेगमेंट के अंदर जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और सिक्योर सिस्टम है वो ब्लॉकचेन से बना हुआ होता, तो उसको पढ़ाना शुरू किया। और 4th चीज़ है Web3। Web 1 आया, Web 2 आया, Web 3 आया। अब Web 3 जो है वो टोटल आपको ये सिखा रहा है कि आज का बच्चा जो है वो एक माह में कुछ थोड़ा सा सीख के, तो पाकिस्तानी अगर जो है वो, या अगर मैं डॉलर्स की मद में बात करूं तो वो 300 से लेके $1000 तक खुद घर बैठे कमा सकता। तो हमने इस इंस्टीट्यूट पे ये कोशिश की कि ये 1 महीने के कोर्स के अंदर अगर जहाँ से जब बच्चा निकले तो वो 300 से लेके $1000 खुद कमाने के काबिल हो जाए। बहुत अच्छे। बजाय ये कि वो जो है माँ बाप के पैसे भी लगाए और फिर नौकर बन जाए। इंतहाई अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब, और ये सीखने वाली भी चीज़ें। आज ईद है, ईद उल मुबारक, ईद उल फितर का दिन है, मुबारक दिन है, खूबसूरत घड़ी हैं, और इसमें हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपने तारुफ जाना है। हमने अपने अपने शोबे के मोतबर तनावुल दरख्त की मानद वो लोग जिन्होंने अपने शोबे में इज़्ज़त मकाम बना रखा है, उनको मदू कर रखा है, उनसे बातचीत करें। शेख साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, आप ज़माना हाल पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सारी चीज़ें बाद में करेंगे। शेख साहब, ईद बचपन में कैसे गुजारा करते थे? अब बड़े हो गए, अब तो बच्चे हो गए, बच्चों की ईदें करनी होती है, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं, ज़रा ये बताएं। अच्छा अली भाई, हमारी जो ईद होती थी ना, मौजूदा जो इस वक्त कंडीशन चल रही है ना, उस ईद से ना बड़ी कोई डिफरेंट ईद होती थी।
ابھی اب جس طرح نازش بھائی نے بتایا AI کا زمانہ ہے، جس طریقے سے تیزی سے جو ہے نا ٹیکنالوجی کی طرف دنیا آ گئی ہے، تو ہمارے دور میں تو بڑی سمپل سی عید ہوتی تھی کہ جس طرح ہم جو صبح اٹھتے تھے وہ سارے جو خاندان والے وہ اکٹھے ہوتے تھے اور جس طریقے سے وہ میل ملاپ ہوتا تھا، وہ ابھی جو موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں وہ بالکل ختم تو نہیں ہوئی لیکن بہت حد تک جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے۔ تو ہماری عید میں اس عید میں ڈفرینس یہ ہے، اس وقت ہم بچے تھے، اس وقت اب جو ہے نا اب ہمارے بچے اب ہمارے جو ہے نا وہ بچے ہو گئے ہیں۔ تو بیسیکلی جس طرح وہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے، تو موجودہ جو کنڈیشن چل رہی میں نے محسوس کیا جو عیدیں ہم نے گزاری نا وہ عیدیں آج کے بچے اس انداز میں نہیں گزار پاتے۔ ہم تو رمضان کے 20ویں 21ویں روزے سے ہم سٹارٹ ہو جاتے تھے، پہلے ساری راتیں جاگتے رہتے تھے کہ عید آنے والی، عید والے دن بعض اوقات ہم سوئے نہیں ہوتے تھے۔ سر، اس میں بھی ایک بات ہے کہ جو ہمارے بڑے تھے نا، جب ہمارا ٹائم تھا تو ہمارے بڑے مل کر رہتے تھے، بچوں میں بھی وہ چیزیں تھیں، وہ خوشیاں تھیں، وہ باتیں تھیں۔ آج کل بڑوں میں اتنا زیادہ گیپ آ گیا کہ بچے اس طرح سے سیلیبریٹ ہی نہیں کر پاتے۔ ہماری اپنی اتنی رنجشیں اور دلوں میں جو ہے دوریاں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بچوں کو وہ چیز ہم سکھا نہیں پا رہے۔ جب ہم خود نہیں سیکھ رہے تو بچوں کو ہم کیسے سکھائیں گے؟ تو عید ایک پیغام ہے کہ اپنے پیاروں کو، اپنے جو ہے جو آپ سے دور ہیں، کہتے ہیں کہ جو جھک جاتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت کمزور ہے، لیکن میرے رب کریم کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو پھل بھی لگاتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عید ہے۔ اگر میرے جو ہے پروگرام کو کوئی دیکھ رہا ہے AGN نیوز کی جانب سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی ایسا ریلیٹیو جو آپ سے ناراض ہے، جو آپ سے دور ہے، آپ ایسا کریں کہ اس عید پہ ان کو منائیں، کیونکہ آپ جھکیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے پھل سے نوازے گا، انعامات سے نوازے گا۔ آپ پہل کریں، اپنے پیاروں کو آپس میں جو ہے ملائیں، اور یہی چیز آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ جب بچے سیکھیں گے تو آگے یہ جو ہمارے بیچ میں گیپ آ گیا اور ہم سب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عید کی بات نہیں ہے، وہ عید کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب سے دور ہو گئے ہیں۔ بہت اچھے جی، ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہی ہیں، اور یہ عید ویسے ہی بھائی چارے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ملنے کا دن ہے۔ اس دن جو اگر کوئی ناراض ہے ہم سے تو اس کو منا لیجئے۔ ویسے تو ماہ رمضان ہمیں یہ ساری چیزیں سکھانے آتے ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ شیخ صاحب سے ہماری بات چل رہی تھی، جی شیخ صاحب بسم اللہ کنٹینیو کریں گے۔ جی بالکل علی بھائی، بالکل جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو ناراض ہیں ان کو بھی منانا چاہیے، لیکن جو اس وقت ہماری جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے نا، ہماری جو ملکی صورتحال ہے وہ اس وقت ایسی ہے کہ جس طریقے سے ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، تو جس طریقے سے ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ اس وقت جو بارڈر پہ جو ہماری جو ہے نا وہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارا افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، تو اس عید میں جو بھی ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، جو ہمارے فوجی بھائی ہیں، جو ہمارے جو بھی لوگ جن کی وجہ سے ہم گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کو بھی اس عید میں جو ہے نا بالکل یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے وہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارے لیے وہ مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، تو اس عید میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی، سب سے پہلے تو جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ جو لوگ ناراض ہیں ان کو منا لیا جائے، اس کے بعد جو لوگ ہمارے لیے بارڈر کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں ان کو یاد رکھا جائے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے جی، بڑے خوبصورت انداز میں۔ پاکستان ہمیشہ سے زندہ باد ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کی وجہ سے ہم سینہ تان کر یہاں پھر رہے ہوتے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کریں۔ میرا مالک سب کی خیر فرمائے۔ نجم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نجم بھائی، بچپن کی عید، پھر جوانی کی عید، ابھی ماشاءاللہ پورے جوان ہیں اور بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آج۔ میں آپ کو اس حوالے سے بھی گزارش کروں گا کہ میرا مالک آپ کو نظر بد سے بچائے، بڑا اچھا کام بھی کرتے ہیں۔ بچپن میں عید کیسے گزارا کرتے تھے، پھر گاؤں میں عید گزارنا، اب کام میں آ گئے ہیں، اپنے بچے ہو گئے، جس طرح میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی ناراض نہیں، یار میرے تو بچے نہیں، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ سب کے میرے تو اپنے بچے ہیں جی، ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کس انداز میں دیکھتے ہیں، کیا فرق ہے ہماری بچپن کی عیدوں میں اور اب کی عیدوں میں؟ بسم اللہ۔ اچھا، جو ہماری عید ہے وہ ظاہر ہے وہ تو گاؤں میں ماں باپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اچھا، جو بچپن کی عید ہے اس میں جو ایک خاص چیز ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی شاپنگ۔ آپ 20ویں یا 21ویں روزے کو جو ہے آپ کو شاپنگ میں جو ہے سوٹ مل جاتا تھا، آپ کو
جوتے مل جاتے تھے, اور پھر سارے جو روزے باقی ہم گزارتے تھے وہ اسی خوشی میں گزارتے تھے کہ ہم نے یہ عید والے دن پہننے ہیں. جی اور پھر خاص طور پر جو اس کی ایک اہم چیز ہے, عید کارڈ ہم بھیجتے تھے, جس کا آج کل رواج نہیں ہے, بالکل ختم ہو گیا. وہ ایک شعر, مطلب مختلف شعر اس کے اوپر لکھے ہوتے تھے, ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کہ میرا دوست لاکھوں میں. کیا یاد کروا دیا اس طرح کی وہ اس ٹائم شاعری جو ہے وہ سرزد ہوتی تھی, اور جو چلویں شعر ہوتے تھے ان کارڈز کے اوپر لکھتے تھے, اور یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ کون زیادہ اشعار لکھ کے بھیجے گا. اچھا, پھر اس کے بعد جو عید کا دن ہے وہ خاص طور پر سوئیاں بانٹنے میں, اور عیدی خاص طور پر جو محلہ ہوتا تھا اس کے اندر ہم سوئیاں بانٹتے تھے اور ساتھ ہی ان سے عیدی وصول کرتے تھے. اب وہ عیدی خیر اب تو نہیں ہے وہ رواج کہ آپ کسی کے گھر سے سوئیاں لے کے جائیں تو آپ کو عیدی ملے, تو وہ بہرحال اب بینیفٹ ختم ہو گیا جو نئی جنریشن کے لیے. اگر سوسائٹی میں کوئی دروازے کھول دے تو بڑی بات ہے سوئیاں. یہ آپ نے بہت درست بات کی ہے. ہمارے جو ہے نا وہ یہ معاملات ہیں اس جگہ پر کہ جناب اب لوگ ذرا تھوڑے سے کیونکہ کانشیس بھی ہو گئے نا, مسائل بہت زیادہ ہو گئے, سیکورٹی ایشوز بہت زیادہ ہو گئے. اگر آپ کی کوئی پہچان کا بندہ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر دروازہ نہیں کچھ لے کے آپ اسے کچھ پکڑیں گے نہیں, بالکل پکڑنے کے اوپر بھی اعتراض. لیکن جب میں نے دیکھا ہے, چونکہ میرا بھی تعلق گاؤں سے ہے, گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی محبت والا سلسلہ اس انداز میں تو بڑا بہت زیادہ قائم ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کوئی 10 15 20 25 گھروں سے چیزیں آنی بھی ہیں, وہاں جانی بھی ہیں. ابھی گاؤں میں یہ رواج محبت والا, اور بچوں کو عیدی ابھی وہاں بھی بچے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس میں ابھی وہ بھی نہیں ہوتا یہ آپ کا رشتہ دار ہے, نہیں بس ہمسایہ ہے, کوئی محلے دار ہے, پورے گاؤں میں رہتا ہے. تو یہ محبت والا سلسلہ ابھی نا وہاں قائم ہے. میں یہ چیزیں بڑی محسوس جی گاؤں میں تو اسی طرح ہی ساری چیزیں اسٹیبلش ہیں. اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رستہ کسی سے پوچھے کہ میں نے فلاں گھر جانا ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے یہاں سے رائٹ لینا ہے یہاں سے لیفٹ لینا, وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے. ہاں, یہ بہت اہم چیز ہے. اور یہ ہمارے کہہ لیں کہ جو ایک وہاں پہ رواداری ہے اور جو محبت ہے اس کی عکاسی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کتنا جو ہے انٹیکٹ ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو کتنا جو ہے وہ جانتے ہیں. نجم بھائی, عید الفطر ہے, خوشیوں والی عید ہے, کچھ اچھا سا سنائیں گے؟ میں آپ کو سناتا ہوں ایک اسی حوالے سے. آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ درزی جو ہوتے ہیں عید کے اوپر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, اور بعض اوقات وہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ کپڑوں کے اندر جو ہے نا وہ گڈ مڈ کر دیتے ہیں. اب ایک درزی ہے, اس کی ذرا رودات سنیں. درزی گری ہے نظم کا جو ہے عنوان کہ کمر پر جیب, کمر پر جیب کالر کی جگہ نیفا بنایا ہے. کمر پر جیب کالر کی جگہ نیفا بنایا ہے. عجب درزی ہے جس نے پائنچے میں کف لگایا ہے. عجب درزی ہے جس نے پائنچے میں کف لگایا ہے. میرے کرتے پہ بازو غیر کے مولا دہائی ہے. میرے کرتے پہ بازو غیر کے مولا دہائی ہے, اور اس پہ یہ ہنر کے آستی میں زپ لگائی ہے. میرے کرتے پہ بازو غیر کے مولا دہائی ہے, اور اس پہ یہ ہنر کے آستی میں زپ لگائی ہے. میرے مردانہ جوڑے کا نہ جانے کیا بنا ڈالا. میرے مردانہ جوڑے کا نہ جانے کیا بنا ڈالا کہ پیچھے کی طرف گھیرے پہ گوٹا بھی لگا ڈالا. ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ سمجھ رہی ہوں گی, اس کی خواتین کا فیلڈ ہے. میرے مردانہ جوڑے کا نہ جانے کیا بنا ڈالا کہ پیچھے کی طرف گھیرے پہ گوٹا بھی لگا ڈالا. اور یہاں تو واسکٹ پر بھی بلاؤز کی سلائی ہے. یہاں تو واسکٹ پر بھی بلاؤز کی سلائی ہے. یہ پاجامے کی آسن ہے جہاں مغزی لگائی ہے. اور نہ جانے کس غرارے کے یہاں ٹانکے گئے موتی. نہ جانے کس غرارے کے یہاں ٹانکے گئے موتی. ستم اس پر لگائی ٹانگ پاجامے کو اکلوتی. اور میں حیران ہوں, یہ حیرانی چیک کیجئے گا, میں حیران ہوں کہ پہلو کی طرف جو چاک ڈالا ہے. میں حیران ہوں کہ پہلو کی طرف جو چاک ڈالا ہے, سیاست کا سلائی سے عجب پہلو نکالا ہے. میں حیران ہوں کہ پہلو کی طرف جو چاک ڈالا ہے, سیاست کا سلائی سے عجب پہلو نکالا ہے. اور یہی ہوتا رہا, اب چتاونی ہے, یہی ہوتا رہا درزی, یہی ہوتا رہا درزی سلائی کے کرینوں میں, تمہاری آستین تک بھی نہ ہوگی آستینوں میں. زبردست نجم بھائی, بہت اچھے عید کے لحاظ سے, بڑی خوبصورت نظم. اور یہ عید خوشیاں بانٹنے والی عید ہے ناظرین, ہنسانے والی عید ہے.
اور AGN کا تو پیغام ہی محبت ہے جہاں تک پہنچی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہے, بسم اللہ. جی سر, آپ بتائیں کہ آپ جو ہیں اپنی عید کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں, اور جس فیلڈ میں آپ ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں, یا آج آپ یہ نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب 3-4 زیادہ ہی سوال question کر دیے, ایک ایک کر کے کوشچن ہم کریں گے تاکہ سمجھنے میں ہمارے گیسٹوں کو آسانی ہو. جی اچھا, ایک تو عید جو بچپن کی, میں نے پہلے کہا جو بچپن کی عید ہوتی ہے وہ عید ہوتی ہے. دیکھیں دو چیزیں میں کہنے والا تھا. ایک تو نجم صاحب نے کہہ دیا کہ عید کارڈ جیسا جو روایت تھی نا, بہت اچھی بہت پیاری روایت تھی. آپ کو دوستوں کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے جو محبت ملتی تھی, آپ اس کو دیواروں پہ لگا کے سجاتے ہوتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ اس وقت واحد انٹرٹینمنٹ ہمارے بچپن میں سینما ہوتی تھی, اور عید پہ 4-4 5-5 8-8 فلمیں ریلیز ہوتی تھیں, اور اس کے نماز پڑھ کے, میٹھی سیویاں کھا کے, کھانا کھا کے, پھر دوستوں کا جو جھرمٹ ہوتا تھا وہ سارے سینما کی طرف جاتے تھے. اب سینما کی طرف جب جانا تو آپ کو پتا ٹکٹ گھر ہوتا تھا, اس میں چھوٹی سی ایک کھڑکی جس میں صرف بازو اندر جا سکتا تھا, ہاتھ اندر جا سکتا تھا, تو ایک لمبی سی لائن ہوتی تھی. تو وہاں جا کے ٹکٹ لینا سینما کا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا. تو اس میں پلاننگ ہم یہ کرتے تھے کہ ہم نے پلاننگ یہ کی ہوتی تھی, لمبی لائن لگی ہے نا, تو ہم ایک دوسرے سے جھگڑنا شروع کر دیتے تھے, گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے تھے. وہ جناب یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, ادھر ادھر. وہ لائن تھوڑی سی تتر بتر ہوتی, پھر جیسے وہ شارک مچھلی نہیں اوپر بندوں پہ گرتی, اس طرح گر کے اندر جا کے اس ہاتھ ڈالنا اور ٹکٹ لے لینا. 10 روپے 15 روپے کی ٹکٹ ہوتی تھی, اور جب واپس آنا کاٹن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جناب, انہیں پھٹی ہوئی ہے, لیکن وہ آبجیکٹیو اچیو کر لیتے تھے, فلم دیکھتے تھے. تو جہاں تک کیا یادیں تازہ ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ابھی پوچھا ہے کہ جو موجودہ جہاں میں کام کرتا ہوں اس میں سیٹسفائی ہیں کہ نہیں ہے, بالکل میں سیٹسفائی ہوں. میری لائف کے 4 ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں بیسیکلی سیفٹی ایکسپرٹ ہوں, اور پاکستان کی ایک ریناؤنڈ آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے, اس کی ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے. دوسرا جیسے شیخ نجم صاحب طب آزمائی کرتے ہیں. یہ شیخ صاحب لیتے ہیں, نجم صاحب لیتے ہیں, آپ نے شیخ نجم اکٹھا کر دیا. یہ شیخ یونس صاحب ہیں, وہ جی نجم صاحب ہیں. جی نجم صاحب جو طب آزمائی کرتے ہیں. جی بسم اللہ صاحب. اسی طرح مجھے بھی لکھنے کا شوق ہے, اور میری ایک بک جو ہے نا پبلش ہو چکی ہے, روگی عشق مسافر کے نام سے. تو یہ میرا 2nd ڈائمینشن ہے. تیسرا میرا جو ہے نا بڑا ہی دلچسپ ڈائمینشن یہ ہے کہ میں آرٹسٹ ہوں. ٹی وی ڈراموں میں رول کرتا ہوں, جج کا رول, وکیل کا رول, ڈاکٹر, سپورٹنگ رول کرتا ہوں, کیونکہ میری آرگنائزیشن میں جو میری اسائنمنٹ ہے, جو میری سروسز ہیں, وہ مجھے الاؤ نہیں کرتی کہ میں لمبے جو ہے ڈرامہ سیریل کروں, لیکن شوق ہے. اسی طرح کچھ شارٹ سٹوری, فلم سٹوریز میں بھی جو ہے نا شوبز کے حوالے سے میرا کافی کام ہے. ریسنٹلی کسی ڈرامے میں آپ نے کام کیا لاسٹ سب سے؟ جی گرین ٹی وی پہ ایک ڈرامہ چلا تھا مور چال, اس کے تقریباً 5 ایپیسوڈ میں جج کا رول کیا تھا. اور اسی طرح ایک جی ٹی روڈ ایک بڑا مشہور ڈرامہ تھا, اس میں نے ڈائریکٹر کا رول کیا ہوا تھا. اسی طرح سوال انا کا تھا, ثنا جی کے ساتھ میں نے رول کیا تھا. تو یہ چھوٹے موٹے رول کیے. اور ابھی یوٹیوب پہ ہمارا ایک چینل ہے ایس کے پروڈکشن کے نام سے, وہاں ایک پوڈ کاسٹ بھی میرا ویکلی بیسس پہ چل رہا ہے, 5 سوال علمدار کے ساتھ, وہ کر رہا ہوں. اور جو میری لاسٹ ڈائمینشن ہے, 4تھی ڈائمینشن یہ ہے کہ میں جو ہے نا سوشل طور پہ بھی کافی ایکٹیو ہوں. پاکستان بزنس کلب, پاکستان کلچرل فورم, ٹریننگ فورم, میپ کا جو ہے ایسوسیٹ ممبر ہوں, اور ان کے لیے میں اچھے ایونٹ بھی کرتا ہوں, آرگنائز بھی کرتا ہوں, اور اٹینڈ بھی کرتا ہوں. یہ میری لائف کے جو ہے نا ڈائمینشن ہے. تو سیٹسفائی الحمدللہ, بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آگے بڑھیں گے, محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم جی. آپ بتائیں. ابھی جیسے آپ سب لوگ اپنا شیئر کر رہے تھے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں وہ سب کچھ کرتی ہوں جو ایک ماں کرتی ہے. میں ہاؤس وائف ہی رہی ہوں, اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے کے چکر میں ہی رہی ہوں. لیکن اس دوران میں نے پڑھا بھی, اور پڑھائی کا نہیں کبھی چھوڑا, کیونکہ میرے والد جو ہیں وہ پروفیسر تھے, تو کتابوں کا پڑھنا ہمارے گھر میں رواج تھا, تو وہ ساتھ ہی چلتا رہا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بچے بڑے ہوئے اور اب ان کو
وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں, تو وہ سیکھی ہوئی چیزیں اب میرے کام آ رہی ہیں. جو ان کے لیے پکایا کرتی تھی اور بیک کیا کرتی تھی وہ میرا بزنس بن گیا ہے. تو وقت ضائع نہیں ہوا, اور وہ بھی میرے حساب سے اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, نیک پرہیزگار ہیں, مجھے ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو وہ سارا کچھ جو ایک ٹائم پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یا ادھر ادھر سے سننے میں یہ ملتا ہے کہ ہاؤس وائف ہو, کچھ بھی نہیں کرتی, پڑھ لکھ کے ضائع کر دیا, وہ کچھ بھی سچ ثابت نہیں ہوا. وہ سارا کچھ ٹھکانے لگا ہے. لیکن ٹھکانے لگانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ بائی دا ٹائم آپ کے بچے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس وقت سب یہ کہنا شروع کرتے اب کیا فائدہ, اب کچھ کرنے کا کیا فائدہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو آپ نے بچوں کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے اور ان کو سکھانے میں سیکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ محنت کی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ وہی محنت بہت سارے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کا اثاثہ ہوتا ہے. جیسے میں بہت جلدی کرتی ہوں اپنی عمر بتانے میں اور بہت خوشی سے بتاتی ہوں ہمیشہ. میں سمجھتی ہوں میری زندگی کا ہر سال میری ایسٹ ہے, میری لرننگ بڑھتی ہے ہر سال کے ساتھ. مجھے اس میں کوئی یہ نہیں ہے, کہتے نا کہ عورتیں اپنی عمر نہیں بتاتی یا ان کی عمر پوچھنی نہیں چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں یہ اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے میرے پاس کہ آپ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ کتنا کچھ سیکھتے ہیں. اور اگر آپ کو صحت ہو اور خواہش ہو اور اس کو پھر پریکٹیکل بھی دنیا میں یو وانٹ ٹو گیو اٹ بیک ٹو دا سوسائٹی, وہ تو بہت کام کی بات ہے. تو عمر کا زیادہ ہونا تو بہت فائدے کی چیز ہوئی نا, میرے لیے تو بہت فائدے کی چیز ہے, کیونکہ میں بالکل ہر طرف سے فارغ ہو کے اب میں سب کی طرف دھیان دے رہی ہوں. صحیح, بہت شکریہ جی. آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. بسم اللہ سر. جی, عید کے دن ابھی اپنا جو ہے نا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ اپنا دو زندگی کے معاملات ہیں, حالات ہیں, بچپن سے لے کے اب تک زندگی عید کیسے بسر کرتے تھے, تب کی خوشیاں, اب کی خوشیاں, کیسے دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو. جی ہاں جی, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کی خوشیاں وہ بھی بدلتی گئیں, ان کا سٹائل بدلتا گیا. اگر میں اپنے یوتھ جو میرا دور تھا, ینگ جو تھے, تو اس وقت کی بات کروں تو ایک خوشی ہوتی تھی. اور سب سے پہلے کیونکہ بیسیکلی کرکٹ پاکستان میں اسپیشلی لاہور میں کرکٹ کا بہت دور تھا, عمران خان صاحب رول ماڈل تھے سبھی کے, تو ہمیں ہوتا تھا کہ جو ہے نا کسی طرح صبح جو ہے نا عید نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا جائے اور کرکٹ کھیلی جائے. اس کے علاوہ میرے کوئی 3-4-5 دوست ایسے ہیں جس میں اگر ان کا نام لینا چاہوں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. بسم اللہ ضرور لیں. ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر شفیق صاحب آئرلینڈ میں ہوتے ہیں اس وقت ہم سارے جو ہے نا وہ ایک اسکول فیلو تھے. ٹھیک ہے. لائک وائز ندیم بٹ صاحب تھے, وہ اس وقت بھی ایک بینک کے ہیڈ ہیں. لائک وائز جو ہے سلمان ہیں, وہ اس وقت ایک بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں نیوزی لینڈ میں, جو ہیں وہ ریسرچ میں ہیں. اسی طرح عاطف قریشی صاحب تھے, وہ امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آج, اور میں پاکستان میں ہوں. تو ہم پانچوں جو ہے نا موسٹلی ہم اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. اور شفیق صاحب جو ہے نا ہمارے جو دوست ہیں, ان کے گھر جا کے ان کی والدین نے ایک اسپیشلی ان کو اتنا شوق ہوتا تھا کہ ہمارے بچوں نے آنا ہے اور ان کے لیے میٹھا بھی بنانا ہے, ان کے لیے کھانا بھی بنانا ہے, تو ان کے گھر میں کھانا تیار ہو رہا ہوتا تھا اور وہ ہم سب وہاں جایا کرتے تھے. اور وہ عید کی ساری خوشیاں جو ہے وہ سب وہاں پہ ہم انجوائے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. آج وہ چیز جو ہے نا وہ بڑی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے, رشتوں میں بڑا خلا پیدا ہو گیا. جو ہے وہ مٹیریلسٹ جو ہے وہ ہر بندہ مٹیریلسٹ زیادہ ہو گیا, اور وہ جو رشتوں کے اندر جو خوبصورتی تھی اس میں کمی آ گئی. ایون ایک گھر میں ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی بیگم ہے, بچے ہیں, اور سب اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہیں, اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. صرف ملنے کی حد تک عید ہوتی ہے اور اس کے بعد سب موبائل پہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو وہ جو انسٹا نے اور اسنیپ چیٹ نے اور وہ جو ہے ٹک ٹاک نے اور فیس بک نے, وہ جو ہمارے اندر کی ایک خوبصورتی تھی, جو محبت تھی, وہ چھین لی. تو وہ ایک بہت ہی جو ہے نا میرے نزدیک ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا. تو میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی ہمیشہ یوتھ کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ پلیز یہ جن لوگوں نے بنایا ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. آج نہ کوئی انسٹا باہر یوز کرتا ہے, نہ کوئی جو ہے نا فیس بک. وہ اس کو بھی پیسے کمانے کے لیے یوز کرتے ہیں, وہ وقت ضائع کرنے کے لیے یوز نہیں کرتے. بالکل صحیح. جبکہ میری نوجوان نسل جو ہے وہ اس پہ گھنٹوں
वक्त ज़ाया करती है, वो इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे इतना वक्त है उनके पास कि वो ये नहीं सोचते कि मैं इससे कुछ पैसे बना लूँ, वो अपना वक्त जो है ना आपस में बातें करके ज़ाया कर देते हैं। एक वक्त हुआ करता था कि जब हम सब शामों को इकट्ठे बैठना, किसी जगह पे चाय पी लेनी, बैठ जाना, गपशप होनी। अब तो यकीन जाने चाहे किसी को बुला लेना चाय के लिए भी, यार वो बैठते हैं गपशप करते हैं, तो वो मुश्किल हो रहा होता है कि सबके लिए कोई 10-15 मिनट से ज़्यादा बैठना, बार बार किसी को कॉल्स आ रही हैं या कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हमारी आदत है कैसी बन गई है, इसे हम समझते नहीं है। सोते वक्त भी हमने अपना मोबाइल सबसे पहले चेक करना होता है कि किसका मैसेज आया, किसको कर रहा है, और उठने के बाद सबसे पहला काम हाथ करके हम अपना मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं कि अपना मोबाइल पकड़ ले, किस किस का मैसेज आ गया। और बाज़ का तो मैं खुद वॉइस करके सो रहा था, सर मैं ये वॉइस नोट छोड़ के आपको सो रहा हूँ, उठ के इंशाल्लाह ताला आपका रिप्लाई सुन लूँगा, सोने का वक्त है। तो मोबाइल हमारी ज़िंदगी में और ऐसी चीज़ें इस तरह भी शामिल हो गई कि हमने ना वो रिश्तों की जो वो मज़ेदारी हैं, आज भी जब हम 5, 7, 10 दोस्त इकट्ठे हों तो बड़ा इंजॉय करते हैं। शेख यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपको तो मैं तो हमेशा यूनिक काम करने की कोशिश करता हूँ। शेख साहब, कभी मोहब्बत हुई है आपको? देखिए जी, ये आपने तज्जिया बहुत की है, हर चीज़ में तज्जिया की है, आज आप भी तज्जिया करेंगे। मोहब्बत हुई, मोहब्बत की कहानी शेयर करेंगे आपसे, तो कोई खुशगवार वाक़या सुनाना है आपने? अच्छा, पहले तो मैं आपकी वो अताउल्लाह साहब का एक बड़ा मशहूर है कि वो ऐसी बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। बहुत अच्छी। लेकिन आप कोशिश करिए आज हमारे साथ कोई ना अपनी मोहब्बत का वाक़या शेयर मुझे करें। आप ये बताएं, आप क्या चाह रहे हैं? कि आपने घर नहीं जाना, के बाद वो घर ना जा सके। प्रोग्राम हमारी भाभी देख रही होंगी, भाभी ये सुनाने लगे वाक़या, आपने इन्हें कुछ कहना नहीं है, ये मैं आपको, आपका भाई आपको गुजारिश देखिए, करें। हमारे जो सियासतदान है ना, जो इस वक्त जो टॉप के सियासतदान है, तो उनसे अगर कोई ऐसा सवाल पूछा जाए ना कि जी आप इसके बारे में अपने कोई ख्यालात का इजहार करें या बताएं, तो वो एक बड़ा अच्छा जो है ना, वो 2 लफ्ज़ का जो है ना, वो कहते हैं वो नो कमेंट्स। शेख साहब आज ऐसे जहाँ छूटेगी, आज आपको कुछ ना कुछ हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा, आप हमें बताएंगे। असल में ये जो मामलात होते हैं ना मोहब्बत के और ये प्यार के, बचपन में अयाम जahiliyyat कह लें, उसे कुछ भी कह लें, कुछ वाक़या शेयर करें ना हमारे साथ, अपनी ज़िंदगी का कोई भी, चले मोहब्बत को छोड़ दें, कोई भी खुशगवार वाक़या जिससे आप बहुत खुश हैं, आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट था, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। अली भाई, इसमें होता ये है कि दो तरह की ट्रैफिक होती है, एक 2 साइड ट्रैफिक होती है, एक 1 साइड होती है। हाँ जी। आप अगर 1 साइड कह दे तो वो मैं को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 2 साइड का जो है ना तजर्बा मेरा नहीं, कोई अपनी ज़िंदगी का कोई भी खुशगवार वाक़या हमारे साथ शेयर करें जिसमें आप बहुत खुश थे, कि आप चाहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा था। जी, सबसे बेहतरीन लम्हा तो मेरी ज़िंदगी का वो था जिस वक़्त जो है ना, वो मेरे मुझे याद है कि जिस वक्त मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया ना, तो वो मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए थे उस वक़्त, मेरे ख्याल 600 और समथिंग मेरे मार्क्स थे। तो जो मेरी जो सिचुएशन चल रही थी ना, जो एजुकेशन की, उस हवाले से वो मेरे जो है ना, कह लें कि को मेरिट तो नहीं आ गया था मेरा, लेकिन वो बड़े अच्छे मार्क्स थे। तो वो जिस वक्त मुझे मेरे मार्क्स का पता लगा, तो वो जो मेरे वाले साहब थे, वो जो एक्सेप्ट कर रहे थे कि यार ये जो है ना को अच्छे नंबर नहीं लेगा, तो वो फिर मैंने वो जब वो नंबर लिए, उसके बाद जब मैंने वाले साहब को वो बताया, तो वो मेरे लिए जो है ना, वो ज़िंदगी का बड़ा एक, समझे कि वो आज भी वो उनके जज्बात मुझे याद हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार किया, जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया। तो ये जो है ना लम्हा मेरी ज़िंदगी का यादगार, ये चीज़ें हम बहुत महसूस करते हैं जी, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं। आज खुशियों का दिन है, ज़ाहिर है इन खुशियों के दिनों में भी हम अपने बिछड़ने वालों को कभी भूलते नहीं, उनके लिए हमेशा दुआ को रहते हैं। नजम भाई हमारे साथ मौजूद है। नजम भाई, आपसे भी सेम 2 सवाल हैं। मैं डॉक्टर साहब इतना बहुत लंबा सवाल नहीं कर रहा। हमें ये कहा जाता है कि जो शायर होता है वो पहले उसका दिल टूटता है तो फिर शायर करता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैंने पहले एक दिन कहा था कि यह शायर होता है या नहीं होता, ये बनता नहीं है या बनाया नहीं जाता। तो कभी मोहब्बत में दिल टूटा या कोई मोहब्बत की स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? और दूसरा, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वाक़या कि आप चाहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मोमेंट्स है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे आप? अच्छा, मामला ये है कि ये बहुत सारे लोगों को जो है ना गलत फहमी है कि शायद शायर जो है वो दिल टूटेगा तो शायर बनेगा, और मेरा ख्याल में ये सवाल सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें जो है ना वो देकर उतारा है। कोई बंदा बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकता है, कुछ बहुत अच्छी गुफ्तगू कर सकता है,
کچھ بہت اچھا گا سکتا ہے. اسی طرح جو شاعر ہوتا ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو چیز رکھی ہوتی ہے وہ تخلیقی عمل ہوتا ہے. جی. تو یہ جو محبت ہے, نفرت ہے, ٹھکرانا ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو کہہ لیں کہ ایڈ آن ہوتی ہیں آپ کے ساتھ, جو ہے جیسی ایڈ آن ہوتی ہے تو پھر آپ اس جذبات کے اوپر لکھتے ہیں. تو محبت بھی ایک جذبوں میں سے جذبہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کائنات میں سے اگر محبت نکال دی جائے تو صرف جو ہے پتھر ہی بچے. بہت اچھے, واہ 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 واہ, بہت اچھی. میرا خیال ہے کہ محبت آپ کو روز ہوتی ہے, ہر لمحہ ہوتی ہے, اور محبت کے بغیر انسان کا وجود نہیں ہے. تو اب اگر آپ کسی اسپیسیفک محبت کا کہیں تو وہ تو پھر ظاہر ہے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. ایسی اسٹیٹمنٹ آن ایئر کی بھی نہیں جا سکتی اور نہ دی جا سکتی ہیں. تو یہ اس کے اوپر کہہ لیں, اس سوال کو ہم پاس کر دیتے ہیں. یہ دوسری دو ہو گئے جی پاس میں, سب کی طرف آنا ہے اس سوال کو لے کے. تو پاس ہی ہوگا یقیناً. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب دینا مناسب نہیں ہوتا. کوئی زندگی کا بہترین لمحہ جو مومنٹ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ جس میں آپ سب سے خوش تھے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا بہترین لمحہ تھا, بہترین وقت. اچھا, مجھے نا ہمیشہ چیلنجز پسند ہیں. معاملات ایسے ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ چیز ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے, تو میرے لیے وہ ایک طرح سے چیلنج بن جاتا ہے. تو ایسی ہی زندگی چلتی گئی ہے. کچھ لوگ کہتے تھے, جیسے میں نے ACCA کیا, تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ACCA جاب کے ساتھ ممکن نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے جاب کی, اور جاب کے ساتھ جو ہے ACCA اپنے کیا. پھر یہ جو اسٹوڈیو کا کانسیپٹ ہے جو ہم نجم فیلوز دی ہاؤس آف آرٹ اینڈ لٹریچر کو لے کے چلے ہیں, کچھ لوگوں نے سوچا یہ دیوانے کا خواب ہے, 2 دن جذبہ آیا ہے, اس کے بعد چلائے گا, 2-4 مشاعرے کروائے گا, یہ جو ہے تھک جائے گا, اس میں کیا ہے. لیکن الحمدللہ 6 سال ہو گئے ہیں, اور اس کے اندر ہم چیزیں بہتر سے بہتر کرتے جا رہے ہیں, اور مختلف چیزیں پوڈ کاسٹنگ بھی ایڈ کی ہے. اب اس کے اندر ہم نے سولو بھی, جی ہم نے مائنڈ مورلز بھی میں نے شروع کیا ہے. تو یہ جو آگے کا سفر ہے یہ آپ کا جاری رہنا چاہیے. اور جس دن آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے کوئی منزل جو ہے اچیو کر لی ہے, یا آپ نے کوئی گول اچیو کر لیا ہے, تو پھر اس وقت آپ کے جو ہے فل سٹاپ ہے. تو میرے لیے تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ میں جو ہے ایک بالکل بیک ورڈ علاقے سے آیا, یہاں پہ لاہور میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, اور الحمدللہ جو میرے پاس ہے میں نے دوسروں کے لیے بھی جو ہے اس کو شیئر. واہ واہ واہ. علمدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی جانب بڑھیں گے, اور علمدار صاحب سے آپ کی زندگی کا کوئی بہترین واقعہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کامیابی ہے, یہ میرا اچھا وقت ہے, ایک. اور دوسرا کوشچن سن, آپ تو ہمارا سوال ہی نہیں سن رہے. دوسرا کوشچن آپ سے سیم ہے کہ اپنی محبت کی کہانی اگر ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں یا پاس کریں گے اس کو. علی ایسا ہے کہ جو شاعری ہے نا, یہ بیسیکلی مشاہدات, ٹھیک ہے, اور فیلنگز, ان کو لفظوں کی مالا میں پرو کے پیش کرنا جو ہے نا یہ شاعری ہوتی ہے. واہ. اور شاعر جو ہوتے ہیں نا وہ نفیس دل کے مالک ہوتے ہیں, تو انہیں پھول, گل و گلزار, اور باغ و بہار, اور حسن واقعی پسند ہوتا ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, علامہ بھی تو فرماتے ہیں. تو باقی سلسلے پیار کے چلتے رہتے ہیں زندگی میں, یہ سلسلے چلتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی ایک اسپیسیفک کوئی سلسلہ بتایا جائے؟ باقی سارے ختم. محبت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, محبت بار بار ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے. دوسرا جہاں تک واقعہ کیا ہے, وہ یادگار واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلی محبت آپ کو کب ہوئی تھی؟ ٹیچر سے ہوئی تھی 7th کلاس میں. سچ بول رہا ہوں. مطلب دیکھیں, اچھی جو چیز اچھی لگے, جو شخصیت اچھی لگے, جس کی پرسنالٹی کی طرف مائل ہو انسان, وہی محبت ہے نا. ضروری نہیں کہ وہ شادی کے بندھن اور یہ وہ سلسلہ تو ہوتا ہی نہیں. محبت میں تو ایسا ہے ہی نہیں. بعض لوگ محبت سمجھ لیتے ہیں کہ وہ مل جائے گی تو ہی محبت ہوگی, یا وہ ہو جائے گا. بعض اوقات ہم جاتے جاتے گاڑی میں کسی کو دیکھ کے بھی محبت ہو سکتی ہے نا, کہ کوئی جا رہا ہے اور ہمیں اس کو بہت اچھا لگ گیا. ہو سکتا ہے یہ بھی واقعہ شیئر کریں گے, زندگی کا کوئی بہترین واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں زندگی کا بہترین واقعہ. بہترین تو نہیں, ایک دلچسپ اور یادگار واقعہ شیئر کروں گا. جب میں نے FSC کی, میرے دوست نے اور میں نے, تو ظاہر ہے اس وقت 2 ہی پروفیشن ہوتے تھے, انجینئرنگ یا ڈاکٹری میں. تو ہمارا جو ہے نا MBBS میں نا 3 نمبروں سے میرٹ پہ رہ گیا. آخری وہ تھا بہاولپور میڈیکل کالج کا ہوتا تھا, میرٹ اس میں رہ گیا. اب وہ اس دن ہمیں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. میں اور میرا دوست, وہ دوپہر کا ٹائم, 2 بجے کا ٹائم, دروازہ ناک ہوا. مجھے کہتا ہے جی کہ وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ گورنر کی
कुछ कोटा तय सीट होती हैं तो चलें गवर्नर साहब से मिलने जाते हैं। साइकिलें थी हमारे पास उस वक्त, तो लाहौर कैंट से फादर एयरफोर्स में थे तो उन्हीं के साथ हम रहते थे। हम साइकिल चलाते हुए गवर्नर हाउस में आए। जब गवर्नर हाउस पहुँचे तो पसीनों पसीन हमारी हालत बुरी, तो साइकिल पे हम दोनों आ रहे हैं। तो उस वक्त इतनी सिक्योरिटी बैरियर्स नहीं होते थे। सामने गार्ड रूम था तो वहाँ हाँ भाई बच्चों, वो एक बैठे हुए थे सुपरवाइज़र, किधर आए हुए, तो उनकी जी गवर्नर साहब से मिलना है। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, किस सिलसिले में मिलना है? वो जी उनका मेरिट, हमारा मेरिट पे नाम नहीं आया तो गवर्नर की सीट्स होती हैं उसके लिए मिलना है। उन्हें ना हम पे रहम आ गया, वो जो बैठे हुए थे ना, कहते अच्छा बेटो बैठो, मैं अंदर कॉल करता हूँ, अगर गवर्नर साहब की मर्ज़ी हुई तो वो आपको बुला लेंगे, नहीं तो फिर तुम वापस चले जाना। गवर्नर थे उस वक्त पंजाब के मखदूम सजाद हुसैन कुरैशी साहब। ठीक है। तो 10 मिनट के बाद वो इंटरकॉम पे उन्होंने कहा जी भेज दें इनको अंदर। अब भेजना क्या था, एक आया जिसने वाइट शलवार कमीज़ पहनी हुई, एक वेस्ट कोट पहनी, वो हमें ले गया। अब हम परेशान भी हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है एफएससी के बच्चे के, जी हाँ, जो फीलिंग्स थी वही थी। तो वो एक बड़े से हॉल में हमें बैठा दिया, इधर बैठ जाएं। अब पूरा बड़ा हॉल है, हाल ही हम दोनों बैठे हुए हैं। फिर एक दूसरा शख्स आया, वो रूह अफ़ज़ा के शरबत लेके आया, ये लो बेटो पियो पर। तो थोड़ी देर बाद गवर्नर साहब वो सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है, सामने आके बैठ गए। तो मुद्दा बयान किया, हमने पूछा क्यों आए हो, बयान किया, सुनते रहे। फिर कहते अच्छा हो भी जाए तो ठीक है, ना भी हो तो ठीक है, तुम परेशान नहीं होना, आए दुआ करते हैं। फिर उन्होंने 10 मिनट दुआ की कि ये बच्चे कामयाब हों, ये बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, ये माँ बाप का नाम रोशन करें, इस तरह की जनरल किस्म की दुआ की। तो एकदम उठ के खड़े हुए, ठीक है बच्चों, जो होगा देखा जाएगा, अब आप अपने घर जाओ, सीधे घर जाना है। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो एक यादगार किस्म का एक्सपीरियंस था। कुछ भी नहीं हुआ, ना उन्होंने कोई इस पर एक्शन लिया, ना कोई हमारी बात मानी गई, लेकिन उन्होंने जो दुआ किया ना, वो दुआ आज भी याद है, एक एक लफ्ज़ याद रहता है। बहुत अच्छे। अच्छा, मैडम हमारे साथ मौजूद है और मैडम हमारे लिए कुछ लेके आई हैं। डॉक्टर साहब मुझे ज़रा कराएंगी इसमें क्या है, ताकि हम अपने गेस्टों को भी कुछ खिला सकें, क्योंकि आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, मीठी मीठी हम बातें तो कर रहे हैं, तो इसमें साथ कुछ मीठा होना भी चाहिए। डॉक्टर साहब भाई, आपने खुद तैयार किया जिस तरह आप बता रही हैं। और मेरे मेन्यू में केक है ही नहीं, मेरे मेन्यू में सिर्फ एक ही केक है, ठीक वो है। ये होता है, और ये इसको कहते हैं फुली फ्रूटी, ये फ्रूट्स होते हैं। ये इसमें खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे जाएंगे तो मैं सबसे इनकी राय लूँगा कि इनको कैसा लगा है। आप कोई आखिरी पैगाम मोहब्बत हमारी नौजवान नस्ल के लिए, चूँकि जिस अंदाज़ में आपने अपनी ज़िंदगी बसर की और जिस तरह ये आपने अपनी चीज़ों को बिज़नेस भी बना लिया, प्रोफेशनल भी बन गया, चीज़ें हो गई, तो हमारी आज की जो औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, बेटी हैं, बच्चे जो मैं देख रहे होते हैं, उनको कोई पैगाम मोहब्बत देना चाहेंगी कि ज़िंदगी बसर करने के हवाला से वो पैगाम मोहब्बत देंगे जी इनके जान। बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे अभी आप लोग सारे, वो तो हंसी मजाक में एक लाइट मूड में, जी ऐसे मूड में बात हो रही थी। मैं उसी सवाल का जवाब देना चाहूँगी जो आप बाकियों से कह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो जी वो तो आप अपनी ज़िंदगी को ऐसा वाक़या ज़रूर शेयर करें। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने 55 की एज में ये डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू डिस्कवर माई सेल्फ एंड स्टार्ट अ लाइफ अगेन, तो बहुत मुझे बातें भी सुननी पड़ी, बहुत तान भी हुई कि कब्र में पाँव लटकाने के बाद पढ़ना, बिज़नेस स्टार्ट करना, अपनी ज़िंदगी बनाना, कुछ करके जाना, ये फजूल बातें, बिल्कुल आप सिर्फ मरने की तैयारी करें। तो मैंने उस वक़्त सबसे बगावत करके अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट किया। एक लम्हा बीच में, मतलब एक टाइम ऐसा आया जिसमें सब ने छोड़ भी दिया कि एक दफ़ा करके देख ले, भी रोती पीटती वापस आ जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने साथ दिया। और मोहब्बत की बात आप कर रहे थे, तो एक ही मोहब्बत है जो खुदा से की जाती है, और उसके अलावा कोई मोहब्बत इसमें हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। बिल्कुल आपका ओपिनियन हमारे सामने कि रब से भी मोहब्बत की जाती है, सबसे बेहतरीन मोहब्बत है, वो मालिक है, वो खालिक है, उसके अलावा तो कोई ना धोखा है ना नाराज़गी है, उसमें टोटल आप अपना दे दें, और फिर जो मज़ा है ज़िंदगी का वो और ही है। बिस्मिल्लाह। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वाक़या जिसे आप समझते हैं कि ये बेहतरीन वाक़या है, वो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करेंगे, और
محبت والا سوال ادھر ہی کھڑا ہے, اگر آپ اس پہ جواب دے سکتے ہیں مہربانی آپ. اچھا, میرا تھوڑا سا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت اگر اٹ از دا کمپینڈیم آف ٹو ورڈس, موہ اور بت. یعنی آپ کو ایک بت سے موہ ہو جائے تو اس کو محبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو محبت اور عشق میں بھی ڈفرینس ہے. محبت جو ہے وہ آپ کی بدل سکتی ہے, ایک سے زیادہ ملٹیپل لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن عشق کسی ایک سے ہوتا ہے. تو دس از دا ڈیفینیشن آف محبت اینڈ عشق. جہاں تک میری بات ہے, یس, اگر میں محبت کی بات کروں یا عشق کی بات کروں تو میرے لیے میرا رول ماڈل میرے فادر ہی تھے. آئی لو مائی فادر, اور ان کے جانے پہ مجھے ایسے لگتا تھا شاید میری زندگی ختم ہو گئی. تو اور میں نے ان کو ایک کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, وہ میرا کرش بھی تھا, میرا لو بھی تھا. ہی از دا اونلی پرسن جس سے میں محبت بھی کرتا تھا اور عشق بھی کرتا تھا. واہ 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 واہ. تو جو دلچسپ واقعہ تو وہ بھی میرے فادر سے ہی جڑا ہوا ہے کہ بہت ہی, یعنی ایک سینٹرل ماڈل اسکول ہے, تو اس میں داخلہ بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو بہت کم لوگ جو ہے نا اس کے ٹیسٹ میں پاس ہوا کرتے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ تو ٹیسٹ میں یہاں پہ بچے کو پاس ہوتے نہیں ہیں. مجھے یعنی بچپن سے ایک کانفیڈنٹ بچہ تھا, تو میں نے کہا جی چلے دیکھتے ہیں. وہ ٹیسٹ میں جب وہ ہوا تو میں اس میں ٹاپ کر گیا. تو مجھے بتایا, میں نے کہا جی میرا نام آ گیا اس میں سینٹرل ماڈل اسکول میں. تو ان کی خوشی کا جو عالم تھا وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ ان کے چہرے پہ جو خوشی تھی. اور وہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں سے اسکول سے مجھے روتے ہوئے جو ہے وہ گھر آئے ہم, اور وہ ڈیورنگ جو کوئی 15-20 منٹ کا فاصلہ تھا وہ جو طے کیا اس میں ان کی خوشی کے, ان کے جو چہرے پہ جو خوشی تھی وہ میں شاید اٹ واز دا بیسٹ مومنٹ آف. واہ 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 واہ, بہت اچھے جی. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا, خصوصاً ہمارے شیخ یونس صاحب, آپ تشریف لائے. نجم بھائی کا بہت شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ. علمدار صاحب, میم آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے عید کی خوشی ہمارے ساتھ گزاری, AGN کے ساتھ گزاری. آپ کا AGN کی جانب سے شکریہ. ناظرین ہم ایک بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ ہوں گے. یہ گفتگو کا سلسلہ, یہ محبت کی باتیں, یہ عید کی خوشیاں آپ کے ساتھ مناتے رہیں گے, جاری سارے رہیں گے. آپ سب کو بہت بہت دلی عید مبارک. ملتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد.